السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھ رہے ہیں دی ٹیوٹرز چینل اور ہم پڑھ رہے ہیں اردو جماعت چہرم کی کتاب۔ اور اب تک ہم نے جو ہے وہ 8 سبق مکمل کر لیے ہیں۔ آج ہم نواں سبق پڑھیں گے۔ سبق کا ٹائٹل آپ کو نظر آ رہا ہے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ چلیں سبق کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اور سبق کو اسٹارٹ کرنے کے ساتھ یہ جو اس میں ٹائٹل پیج میں جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے، یہ ایک وین کی نظر آ رہی ہے۔ تو بیسکلی یہ وین کیا کر رہی ہے؟ یہ وین جو ہے وہ راشن لے کے جا رہی ہے، ان غریب لوگوں میں تقسیم کرے گی جن کو ضرورت ہے، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی مدد کرے گی۔ اچھا، یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے، سوچیں اور بتائیں کہ آپ نے کبھی مشکل میں کسی کی مدد کی ہے؟ تو ڈیفینیٹلی آپ نے کی ہوگی، آپ اتنے پیارے بچے ہیں اور ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم مشکل میں دوسروں کی مدد کریں۔ اگر کوئی سامنے والا مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی ہر ممکن طریقے سے مدد کریں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ آپ نے کبھی ایسے لوگوں سے ملے ہیں جو دوسروں کی خدمت کرتے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی آپ ایسے لوگوں سے ملے ہوں گے جو دوسروں کی خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایسے لوگوں سے سیکھنا چاہیے اور ان کے جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بھی دوسروں کی خدمت کرنی ہے۔ آ جائیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حکیم محمد سعید، نعمت اللہ خان، عبدالستار ایدھی، ڈاکٹر لطفہ نے خدمت خلق کے لیے اپنی زندگیاں وقفیں۔ یہ وہ سارے لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے گزاری، دوسروں کی خدمت کے لیے گزاری۔ عبدالستار ایدھی کو تو بہت اچھے سے آپ جانتے ہیں۔ حکیم محمد سعید، نعمت اللہ خان اور ڈاکٹر لطفہ کو آپ نیٹ پہ اور اچھے سے سرچ کر لیجئے گا کہ ان لوگوں نے کتنی عظیم قربانیاں دیں اور اپنی زندگی کہ دن رات جو ہے وہ خدمت خلق میں گزارتی ہے۔ آ جاتے ہیں سبق کی طرف، سبق کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق کو اسٹارٹ کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ کچھ تلفظ سیکھیں کے الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان لفظوں کو اچھے سے سمجھ لیجئے۔ پہلا لفظ ہے کرونا، وبا، لپیٹ، ماسک، نجی، سنسان، قید۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، کرونا، وبا، لپیٹ، ماسک، نجی، سنسان، قید۔ آ جاتے ہیں سبق کی ریڈنگ کی طرف۔ دیکھتے ہی دیکھتے کرونا وبا پوری دنیا میں پھیل گئی۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ مریضوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ اسپتالوں میں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حکومت نے اسکولوں کی چھٹیاں کر دیں اور تمام سرکاری اور نجی ادارے بند ہو گئے۔ لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے۔ گلی کوچے ویران اور سڑکیں سنسان تھیں۔ بعض لوگوں کے گھروں میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا۔ غریب لوگوں کی زندگی خاص طور پر مشکل میں ہو گئی۔ ایسے حالات میں ایک دن احسان کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ احسان کے ابا جان صدیق صاحب گھر سے نکلے۔ احسان بھی ان کے ساتھ تھا۔ باہر دو افراد منہ پر ماسک چڑھائے دور دور کھڑے تھے۔ صدیق صاحب نے ان دونوں افراد کو سلام کیا، پھر انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر ان دونوں نے صدیق صاحب سے کوئی بات کی، جس کے بعد صدیق صاحب گھر گئے، ایک تھیلا آٹا، کھانے پینے کا سامان لیا اور گاڑی میں ڈال دیا، اور صدیق صاحب نے انہیں کچھ رقم دے دی، جس کا انہوں نے شکریہ ادا کیا اور چل دیے۔ احسان یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے صدیق صاحب سے پوچھا ابا جان، یہ کون لوگ ہیں؟ صدیق صاحب، بیٹا یہ خدمت خلق کی ایک تنظیم کے لوگ ہیں، یہ مشکل حالات میں غریبوں، ناداروں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں۔ احسان، ابا جان یہ سامان کہاں لے کر جائیں گے؟ صدیق صاحب، یہ لوگ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے ضروری چیزیں تمام لوگوں کو دے دیتے ہیں، ماسک، سینیٹائزر وغیرہ۔ باقی کھانے پینے کی چیزیں امیروں سے لے کر ضرورت مندوں تک پہنچاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت دکانیں، بازاروں اور ریسٹورنٹ بند ہیں۔ اس وبا سے وہ لوگ زیادہ تر متاثر ہوئے ہیں جو دن کو محنت مزدوری کر کے شام کو اپنے اور اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرتے تھے۔ اب انہیں کام نہیں مل رہا، وہ خالی ہاتھ ہیں۔ یہ لوگ ضرورت کی چیزیں ایسے لوگوں میں مفت تقسیم کرتے ہیں تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ ابا جان، یہ لوگ صرف کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرتے ہیں؟ صدیق صاحب، بیٹا ان لوگوں کو کرونا کے مریضوں کے علاج کے لیے خصوصی مراکز بنائے ہیں، جہاں ڈاکٹر اور دیگر طبی عملہ اس وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل حفاظتی سامان کے ساتھ موجود ہے۔ احسن، اچھا تو یہ غریب اور مجبور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں؟ صدیق صاحب، ہاں بیٹا، کسی لالچ اور غرض کے بغیر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کی مدد کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔
پاکستان میں خدمت خلق کی کئی تنظیمیں کام کرتی ہیں. کیا خدمت خلق کی یہ تنظیمیں صرف وبا کے موقع پر کام کرتی ہیں؟ صدیق صاحب: بیٹا یہ تنظیمیں ہر قسم کی قدرتی آفات میں لوگوں کی مدد کرتی ہیں. یہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے کام آتی ہیں. اس کے علاوہ یہ تنظیمیں عام حالات میں بھی لاچار، بیمار اور غریب لوگوں کی مدد کرتی ہیں. زخموں کو اسپتال پہنچانے کے لیے ایمبولینس مہیا کرتی ہیں. زخموں کے لیے خون کا بندوبست کرتی ہیں. اسپتال بنواتی ہیں. غریب طالب علموں کو وظائف دیتی ہیں اور بے روزگاروں کو قرضے فراہم کرتی ہیں. احسان: ابا جان یہ تو بہت اچھی بات ہے. میں بڑا ہو کر خدمت خلق کا کام کروں گا اور لوگوں کے کام آؤں گا. صدیق صاحب مسکراتے ہوئے: بڑے ہونے کا انتظار کیوں؟ آپ اس وقت بھی خدمت خلق کر سکتے ہیں. احسان چونک کر: وہ کیسے؟ صدیق صاحب: اپنی جیب خرچ سے مجبور لوگوں کی مدد کر کے. احسان نے کچھ دیر سوچا، پھر اپنی جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور ابا جان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا: اگلی دفعہ جب یہ لوگ آئیں تو ان کو میری طرف سے دے دیجیے گا. تو پیارے بچوں، یہ آپ کو کیسی لگی خدمت خلق کی جو سٹوری تھی، جس کا ٹائٹل تھا آتے ہیں جو کام دوسروں کے. آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ صدیق صاحب ہیں، یہ ان لوگوں کو راشن دے رہے ہیں اور یہ لے کے جا رہے ہیں. یہ جو ہے وہ فلاحی تنظیم ہے جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور یہ صدیق صاحب اور ان کا بیٹا احسان ہے. انہوں نے بھی خدمت کی ہے، انہوں نے بھی مدد کی ہے، تو یہ دونوں ہی خدمت خلق ہیں اور یہ دونوں ہی دوسروں کے کام آ رہے ہیں. اور احسان نے تو 100 روپے بھی دیے، تو جب 100 روپے دیے تو اس نے بھی کیا کی؟ خدمت خلق کی ہے. اچھا جی، یہاں پہ ہم یہ باکس پڑھ لیتے ہیں. ٹھہریں اور بتائیں وبا کے دوران میں اسکول کیوں بند ہو گئے تھے؟ تاکہ بیماری نہ پھیلے. رضاکار صدیق صاحب سے کہاں ملنے آئے تھے؟ ان کے گھر پر ملنے آئے تھے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ. ہم نے کیا سیکھا اس سبق میں؟ دوسروں کی مدد کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے. خدمت خلق میں کئی تنظیمیں پاکستان میں خدمت خلق کی کئی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. اچھا انسان وہ ہے جو دوسروں کے دکھ کو اپنا سمجھے اور لوگوں کے کام آئے. ٹھیک ہے جی، اب آ جاتے ہیں مشقی سوالات کی طرف. اس چیپٹر میں ایسا کوئی بھی ڈیفیکلٹی نہیں تھی، بہت ایزی الفاظ میں لکھا گیا یہ جو ہے وہ چیپٹر تھا. نئے الفاظ اس میں سے سیکھ لیتے ہیں. کچھ الفاظ جو ہیں وہ مشکل تھے، ان کو میں نے ہائی لائٹ بھی کیا تھا. اب میں ان کی میننگز بھی بتا دیتی ہوں. ان نئے الفاظ کے معنی سمجھیں. وبا کا مطلب ہوتا ہے معتادی بیماری. سنسان کا مطلب ہوتا ہے ویران غیر آباد. ماسک کا مطلب ہوتا ہے وائرس سے بچنے کے لیے ناک اور منہ پر ڈھانپنے کا پردہ. لپیٹ میں آنے کا مطلب ہوتا ہے پھنس جانا. آفت کا مطلب ہوتا ہے مصیبت یعنی تکلیف. رضاکار کا مطلب ہوتا ہے اپنی مرضی سے بلا معاوضہ کام کرنے والا. دل دھڑنے کی جگہ نہ رہنا کا مطلب ہوتا ہے بالکل جگہ نہ رہنا، بہت زیادہ بھیڑ ہو جانا. اس کے بعد ہے سینیٹائزر. سینیٹائزر آپ سب کو اس کا مطلب پتہ ہے، ایسی دوا جسے ہاتھ پر ملنے سے جراثیم سے بچے رہتے ہیں. زلزلے کا مطلب ہوتا ہے زمین کا ہلنا، بھونچال. سیلاب کا مطلب ہوتا ہے پانی کا بڑا ریلا جس سے جان و مال کو نقصان ہو سکتا ہو. لاچار کا مطلب ہوتا ہے مجبور. یہ ہمارے مشکل الفاظ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں آپ نے کیا سمجھا. یہاں پر ہم آ جاتے ہیں چیپٹر میں جو ہم نے سیکھا ہے اسی سے ریلیٹڈ ہم کوسچنس کو سیکھیں گے. آپ نے کیا سمجھا؟ درست بیان کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. صدیق صاحب کے رضاکاروں کو کھانے پینے کا سامان اور کچھ نقدی دی. صحیح. عام افراد خدمت خلق کا کام نہیں کرتے. غلط. خدمت خلق کی تنظیم صرف وبا کے موقع پر کام کرتی ہے. غلط. وہ سیلاب میں اور بھی جو بے روزگاری کی صورت میں ہر طرح سے وہ مدد کر رہی ہوتی ہے. خدمت خلق کی تنظیمیں غریب طالب علم کو وظیفہ دیتی ہیں. بالکل صحیح. کرونا کے دوران میں لوگوں کو گھروں میں قید تھے. بالکل صحیح. یہ ہمارا صحیح غلط کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد دیے ہوئے سوالات کے جواب دیجیے. یہ سارے کوسچنز جو ہیں یہ آپ نے خود کرنے ہیں اور اب آپ اس کی پریکٹس کر چکے ہوں گے اور مینٹین کر رہے ہوں گے. میں ایک دفعہ جلدی سے ان کوسچنز کو پڑھ لیتی ہوں، آپ ان کو سالو کر لیجیے گا. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں. حکومت نے وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ خدمت خلق سے کیا مراد ہے؟ خدمت کے رضاکار کرونا وبا کے دوران میں لوگوں میں کیا چیزیں تقسیم کر رہے تھے؟ خدمت خلق کی تنظیم کن موقعوں پر کام آتی ہے؟
آپ خدمت خلق کا کون سا کام کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے گھر پہ خود ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہے۔ آ جاتے ہیں مل کر کریں بات۔ نیچے دیے ہوئے ہر جملے میں ایک صورتحال دی گئی ہے، ایک صورتحال دی گئی ہے، غور کر کے بتائیں کہ ایسے موقع پر آپ کیا کریں گے۔ رستے میں ایک زخمی پرندہ پڑا ہے، اگر آپ کو کوئی برڈ جو ہے وہ زخمی حالت میں ملے گا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو لے جا کر اس کو محفوظ جگہ پر رکھیں گے۔ مسافر کو بھوک لگی ہے، مسافر کو بھوک لگی ہوگی تو آپ اس کو کھانا کھلائیں گے۔ ایک بڑھیا سڑک پار کرنے کے لیے کنارے پر کھڑی ہے تو آپ اس کو روڈ کراس کروا دیں گے، یعنی کہ سڑک پار کروا دیں گے۔ آپ کے دوست کی کتاب گم ہو گئی ہے، اگر آپ کے دوست کی کتاب گم ہو گئی ہے تو آپ اس کی کتاب ڈھونڈنے میں مدد کریں گے، اور اگر وہ نہیں ملتی تو آپ اپنی کتاب اس کو شیئر کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، باقی آپ اپنی رائے ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے لفظوں کا کھیل۔ درجہ ذیل جملوں کو غور سے پڑھیں۔ یہ لفظوں کا کھیل ہے۔ میں نے کشتی میں بیٹھ کر دریا کی سیر کی۔ ناصر ٹی وی پر پہلوان کی کشتی دیکھ رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ 2 سینٹنسز دیے ہوئے، اوپر دیے ہوئے جملوں میں لفظ کشتی استعمال ہوا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اعراب بدلنے سے معنی میں تبدیلی آ گئی۔ ان الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ کشتی تھی، یہاں پہ کشتی تھا، یہاں پہ زبر تھا، یہاں پہ پیش تھا۔ ٹھیک ہے، دونوں کی املا وہی ہے، بس صرف اعراب لگا کے معنی بدلے گئے ہیں۔ ہمیں بھی اسی طریقے سے اعراب بدل کر جملے بنانے ہیں۔ جیسے بھلا، ہمیں اپنے ملک کا بھلا سوچنا چاہیے۔ بھلا، دہرائی نہ کرنے کی وجہ سے احمد نے اپنا سبق بھلا دیا۔ ٹھیک ہے، ایک بھلا ہو گیا، دوسرا بھلا ہو گیا۔ چوک، علی چوک پر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کھیل رہا ہے۔ ایک ہے چوک، ڈرائیور